إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورۃ الرعد آیت نمبر 34 سے ہم پڑھیں گے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کے راستے سے رک گئے، شریک کیا۔ پچھلی آیت میں پڑھا تھا ہم نے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، کفر کیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے۔ دنیا کی زندگی میں عذاب، سزا۔ اور اس وقت کے مخاطب جو تھے مشرکین مکہ، ان کو دنیا کی زندگی میں بدر میں کتنے وہ مارے گئے اور 70 وہ قیدی بنے۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ اشق، وہ زیادہ بھاری ہے، بہت سخت ہے۔ وما لهم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اکلها دائم وظلها، اس کے ذائقے، ان نہروں کے ذائقے، جنت کے پھلوں کے ذائقے دائم، ہمیشہ رہنے والے ہیں، پھل بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بلکہ جنت کی سب سے بڑی خوبی ہے یہ، اور بھی کئی خوبی ہیں، اور ان میں خوبی ہے کہ یہ بھی ہے دائم، ہمیشہ وہاں رہیں گے، کوئی زوال نہیں ہے، کوئی ختم وہاں نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنت کی نہریں بھی، جنت کی نعمتیں بھی، جنت کی جوانی بھی، صحت بھی، پھل بھی، شراباً طہورا بھی، ساری نعمتیں، سب کچھ ہمیشہ کے لیے۔ اس دنیا میں جتنا بھی بندہ کوئی کما لے نا، کیا کچھ کر لے گا، کتنی دنیا خرید لے گا، جتنا بڑے سے بڑا دنیا دار ہو، کیا لے لے گا وہ؟ یہی ہے نا کہ گھر بنا لے گا، بڑے سے بڑا گھر 2 گھر بنا لے گا، 4-5 گاڑیاں رکھ لے گا، ٹھیک ہے نا، جو 4-5 بنگلے بنا لے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ پورا شہر تو کوئی خرید نہیں سکتا نا، دنیا میں کوئی بھی انسان پورا شہر نہیں خرید سکتا، یا پورا ضلع، پورا ایک ملک کوئی نہیں خرید سکتا۔ اللہ کی جنت جو ہے، اور پھر اگر کوئی اتنا بڑا بنا بھی لے، بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں، سب کچھ ہے، لیکن اتنا بناتے بناتے کیا ہو جاتا ہے کہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، اب پھر آگے خطرہ ہوتا ہے، یہ استعمال تو کوئی اور کرے گا نا ان کو، اب تو گیا، دوام نہیں ہے دنیا میں، دوام نہیں ہے۔ جنت ہے جو اکلھا دائم، اس کے پھل، ذائقے، جنت کی نعمتیں سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے کہ جن عملوں کو کر کے ہم جنت کے قریب ہو جائیں، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ عطا کر دیں۔ وظلها، اور ان کے سائے بھی۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈر گئے۔ وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا وہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ مرنے کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام ہے، یہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں، اور اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ والذین، اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب، کہ جن کو ہم نے دی کتاب، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، اس کے ساتھ، انزل الیک، جو ہم نے نازل کیا، وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ ومن الاحزاب، اور کچھ جماعتوں میں سے ایسے بھی ہیں، من ینکر بعضہ، جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض کا۔ قل، آپ کہہ دیں، انما امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، ولا اشرک بہ شیئا، اور نہ میں شریک کروں اس کے ساتھ کسی کو، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، تمہیں بھی اسی رب کی طرف بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور میرا اسی کی طرف لوٹنا ہے، ٹھکانہ اسی کی طرف ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح انزلنا، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، حکمًا عربیہ، جو ہمارا حکم عربی زبان میں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے، ما جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس آ چکا ہے علم، ہم نے اپنی ہدایت بھیج دی، اگر اس ہدایت کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات کو مانیں گے، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا اللہ سے، من ولی، کوئی حمایتی آپ کا، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا، کہ اگر آپ نے ان مشرکین مکہ کی بات مانی، مداہنت اختیار کی،
اس طرح وہ کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک دن آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ہم بھی آپ کے پاس آئیں گے، کچھ آپ مانیں، کچھ آپ نرمی کریں، یعنی ہمارے معبودوں کو جو آپ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، اس میں کچھ نرمی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون، ان سے کہو اے کافر، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی نہیں کرتے۔ یہاں بھی وہی مضمون ہے، اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو پھر آپ کو کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، یعنی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ، عبادت صرف اللہ کی۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، بسایا، جو مدبر الامر ہے، اس کائنات کو چلانے والا، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پیچھے تو ان کا بھی اتفاق تھا نا کہ چلانے والا، مدبر الامر، پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ آگے اختلاف تھا کہ پھر عبادت دوسروں کو بھی شریک بھی ہونے چاہیے۔ یہاں وہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا آپ نرمی کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب ہے وہ پیدا کرنے والا، بسانے والا، مدبر الامر، رب وہی ہے، پھر الہ بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، ہاتھ بھی اسی کے سامنے پھیلاؤ، گردن بھی اسی کے سامنے جھکاؤ، نظر و نیاز بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں پھر اختلاف تھا، اس پر وہ کہتے تھے تھوڑا سا نرمی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، دین اور شریعت ان کی مرضی کا نام نہیں ہے، اللہ کے حکم کا نام ہے جو ہم نے نازل کیا، حکماً عربیہ، حکم وہ ماننے ہیں جو ہم نے نازل کیے ہیں، ان کی خواہشات والے حکم نہیں ماننے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے ناظرہ قرآن ترجمہ تفسیر، تو آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔